فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دو قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے ایک حدیث کے ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. ان آیات کے اندر بھی جو مضمون ہے وہ مشہور ہے اور اسی حدیث میں جو مضمون ہے وہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے فضیلت اس کے اہمیت اللہ نے ذکر کیا. اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ میں آپ سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں کہ جو میں دعوت کا کام کرتا ہوں، جو میں آپ کو پیغام پہنچاتا ہوں، جو رسالت و نبوت کی جو ذمہ داری میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اس میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى، لیکن فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مودت، ایک محبت ہو میری رشتہ داری کے حوالے سے. اور اسی آیات میں بھی جو میں نے تلاوت کی دوسری آیات، اس میں بھی یہی فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہے اور کے درمیان اس کی محبت ہے. اور حلقہ یارا تو محبت کی، حلقہ یارا تو بڑے شوق کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو بلا نہیں ہو. اس صحابہ کرام کے بارے میں کہ اپنے درمیان بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ الفت، مودت، اور دشمن کے مقابلے میں بہت سخت ہوتے تھے. دشمن کے مقابلے میں دیوار مضبوط، شیطان کے مقابلے میں کوئی انسی شیطان ہو یا جنسی شیطان ہو. اور اس حدیث سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشہور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، یہ امام بخاری نے بھی نقل کیا، ابو داؤد نے بھی نقل کیا، امام ترمذی نے بہت سارے احادیث کی کتابوں میں بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. اور پھر فرمایا کہ فلو ان احدکم، اگر آپ میں سے ایک آدمی
وہ خرچ کرے مثل احد ذهب، احد کے پہاڑی کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، پھر تو کوئی خرچ نہیں کر سکتے۔ احد کی پہاڑی کے برابر سونا کی کے پاس کوئی نہیں کر سکتے، لیکن کوئی خرچ بھی کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بلغ مد احدہم، صحابہ کرام نے ایک پاؤ جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ولا نصیفہ، اور ایک پاؤ کی نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک آدمی اگر احد کی پہاڑی کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام نے جو کچھ خرچ کیا اس کے اس ایک پاؤ کو نہیں پہنچ سکتے، ایک پاؤ کی نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ اللہ نے ذکر کیا۔ اب اس آیات میں، اس حدیث میں جب آدمی دیکھتے ہیں تو تمام صحابہ کا تذکرہ ہے، انصار ہے، مہاجرین ہے، اہل بیت ہے، دیگر صحابہ سب برابر ہیں، سب کا تذکرہ، سب صحابیت کی نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام اور فضیلت اللہ نے دی ہے۔ لیکن خاص کر میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا جو آیت کو میں نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو محبت کا اظہار انہوں نے کیا ہے وہ بالکل ایک نمونہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میں کوئی مزدور نہیں مانگتا ہوں، بس میرے زیادہ سے زیادہ ایک خواہش ہے کہ میرے رشتے کا خیال کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہوتے تھے، مکہ المکرمہ میں، تو ادھر مشرکین عرب ہر طرح کے ان کو اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے، ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہانڈی کے اندر کوئی چیز رکھ دیا ہو، اس کے نیچے آگ جل رہے اور وہ ابل رہے، اوپر سے باہر سے انہوں نے کوئی خس و خاشاک لے کے، کوئی مٹی لے کے، کوئی ریت لے کے اور دیوار سے باہر سے اندر ڈالتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہانڈی کے اندر اڑتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کراتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی بندو، اور اگر کوئی خیال نہیں ہے تو رشتے کا تو خیال کرو، رشتہ داریوں کا تو خیال کرو، لیکن ان لوگوں نے رشتوں کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، وہ تو مشرک تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں جو معصوم تھے اس کے ساتھ بیویاں بھی اور رشتہ دار بھی، لیکن اس موقع پہ بھی لوگوں نے اتنی سخت دلی سے کام لیا، ابو لہب نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتے میں، اوپر سے باہر سے کوئی اگر تجارتی قافلہ آ جاتے، کوئی چیز فروخت کرتے، ان سے کہتے تھے کہ یہ شعب ابی طالب میں جو لوگ ہیں ان کو فروخت نہ کرو، اور اپنے گھر کی خواتین کی آواز ہی وہ سنتے تھے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اتنی سخت آدمی تھے اس کو روک دیا تھا۔ وہ تو خیر کافر تھے، مشرک تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر خصوصی اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ میری رشتہ داریوں پر خیال کریں، اور صحابہ نے اس کا حق ادا کیا، جتنے ہو سکتے اس کا حق ادا کیا۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں ذہن میں یہ ڈالا گیا، ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ گویا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی دوری تھی، کوئی دشمنی تھی، یا خاص کر خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان کوئی دشمنی تھی، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوبہ دل کے قریب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نکاح علی سے کیا، لیکن اس میں اصل کردار کن کا ہے؟ کن نے جا کے پیغام دیا، کسی نے آنا جانا کیا، اور اس کے نتیجے میں رشتہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کے نکاح میں آئے، لیکن درمیان میں کس نے پل کا کردار ادا کیا؟ نکاح کی جو پیغام ہے، جو خطبہ ہے، اس میں آنے جانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، اس میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے، اور تیسرے نمبر پر حضرت بلال۔ ان تینوں نے درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کیا، اور ایک محبت بڑھانے کے لیے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان اس رشتے کے لیے باروں بار گئے، اور بالآخر حضرت علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آ گئی، اور وہ نکاح میں وہ اس کی بیوی بن گئی۔ اس میں کردار کو ادا کیا تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے،
اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اور پھر جب نکاح کے ایام آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کوئی مہر ہے کہ نہیں، کوئی چیز ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے، تو اس موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز ہے مہر کے طور پہ، تو حضرت علی نے فرمایا میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک زیرہ ہے. اور حضرت علی گھر سے نکلے اور زیرہ کو فروخت کرنا چاہ رہے تھے. راستے میں حضرت عثمان غنی ملے. عثمان غنی نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا بس میری شادی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں آ گئی ہے، ابھی شادی ہے، تو میں اس کے لیے یہ زرہ فروخت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز تو مل جائے کہ اس کے نتیجے میں نکاح کے اخراجات یہ سب کچھ ہو جائے. عثمان غنی نے پوچھا کہ زرہ تم کتنے کا فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا 400 درہم کی. اور عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ زرہ میں دیتا ہوں. اسی وقت راستے میں اس سے زرہ لیا، اس کو 400 درہم دے دیا. اور جب یہ بیع ہو جانے کے بعد جب حضرت علی رخصت ہو رہے تو عثمان غنی نے وہ زرہ لیا، اس کو واپس تحفہ کیا، گفٹ کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ میری طرف سے آپ کو آپ کی شادی کے لیے تحفہ ہے. زرہ تو واپس کیا اور اس کو 400 درہم بھی دے دیا. اگر محبت نہ ہو، اگر تعلق نہ ہو تو کس طرح کچھ کر سکتے کام؟ اس سے زرہ بھی خرید لیا، واپس بھی کیا اور اس کو 400 درہم بھی مل گئی اور زرہ بھی واپس کو دے دیا. اس سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ مودت، یہ محبت، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مودت جو ہے محبت سے آگے ایک چیز ہے. یہ دل سے دل کے راستہ بناتے ہیں، دل سے ایک آدمی کی قدر و عزت پہ اضافہ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے جو فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صحابہ کرام نے حق ادا کیا اس قربا کا، اس رشتہ داری کا، اہل بیت کے ساتھ انس اور محبت کا حق ادا کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنے اور جب بھی کہاں پر حسن و حسین کو دیکھتے تھے کندھی کے اوپر اٹھاتے تھے، کندھی کے اوپر رکھتے تھے، اٹھاتے تھے گود میں. خاص کر حسین کو، وہ چھوٹا تھا، اس کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے کندھے میں اٹھاتے تھے. اس سے محبت کی اظہار کرتے تھے، اس سے الفت کا اظہار کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اہل بیت میں بڑا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اس نے گھر کے اوپر ایک پرنالہ رکھا ہوا تھا، پرنالہ جس سے پانی بہتے، تو تھوڑے سے راستے کے قریب پرنالہ تھا. جب پانی گرتے تھے اور تمہاری فاروق کی ذہن میں بات آئی کہ لوگ کوئی سر تکلیف نہ ہو، تمہاری فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پرنالے کو اتار دیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، معلوم کیا کہ کس نے اتارا، کہ یہ تو اس دور کے جو خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق، اس نے کیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ پرنالہ تو اللہ کے نبی نے رکھ دیا، آپ نے کیسے اس کو اتار دیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا، خود آ گیا. وہ حالانکہ وہ آرڈر نہیں کر سکتے، حکم نہیں کر سکتے کوئی جا کے واپس لگائے، خلیفہ تھے، لیکن خود آ گیا اور خود ادھر پرنالے کے نیچے جھک جاتے اور عباس سے کہتے کہ میرے کندھی کے اوپر سوار ہو کے اس پرنالے کو واپس لگاؤ. دیکھو 24 لاکھ پر بغیر زمین کے اوپر حکومت، ایک باروب حکومت، ایک ایسی حکومت کہ جس کی مثال نہیں ہے، اس کے خلیفہ ہے اور پوری دنیا اس سے ڈر رہی ہے، لیکن وہ جا کے اس پرنالے کے نیچے جھک جاتے ہیں. عباس لوگوں سے فرماتے ہیں کہ میں اس کندھے کے اوپر سوار ہو کے اسے پرنالے کو واپس لگاؤ. ایک محبت کا اظہار کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہ مودت، چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے، ان کو مجھ سے کیسے تکلیف ہو جائے؟ اور انہوں نے جا کے اس پرنالہ کو، حالانکہ آپ تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ یہ بھی کر سکتے کس صحابی کو بھیجے، کسی اپنے خادم کو بھیجتے کہ جا کے پرنالہ واپس لگاؤ، یا اس سے کہتے کہ تم پرنالہ واپس لگاؤ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن ایسے نہیں کیا. اس نے خود جا کے جھک جاتے اور اسے کہتے ہیں اور میرے کندھی کے اوپر سوار ہو اس پرنالے کو واپس لگاؤ. ایک محبت کا اظہار کیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان نے خصوصی